آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے دوسرا، سورہ بقرہ ہے، آیت مبارکہ ہے 221۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، ولا تنکحوا، وا میں نے اور لا میں نے نہیں، تنکحوا میں نے نکاح نہ کرو، مشرکات مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، ولا امۃ مؤمنۃ خیر، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرک سے اچھی ہے، ولو اعجبتکم، اور اگرچہ تمہیں بھاتی ہو، خوبصورت لگتی ہو، ولا تنکحوا المشرکین، اور وہ نکاح نہ کرو مشرکوں سے، اسی طرح مردوں کا بھی، حتیٰ یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، ولا عبد مومن خیر، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے، اور اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو، وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ، اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، والمغفرۃ باذنہ، اللہ کے حکم، ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔ اب اس کی شان نزول حتیٰ یؤمنوا، لا تنکحوا المشرکات حتیٰ یؤمنوا، یہ کیوں نازل ہوئی؟ یہ اس لیے نازل ہوئی کہ حضرت مرثد غنوی ایک بہادر شخص تھے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو نکال لائیں۔ وہاں اناک نامی ایک مشرکہ عورت تھی جو زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ محبت رکھتی تھی، حسین تھی، مالدار تھی۔ جب ان کو ان کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئی اور طالب وصال ہوئی۔ آپ نے بخوف الہی اس سے اعراض کیا اور فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تب اس نے نکاح کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر موقوف ہے۔ اپنے کام سے فارغ ہو آپ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حال عرض کر کے نکاح کی بابت دریافت کیا۔ اس پر یہ آیت نازل فرمائی کہ مشرکہ سے بہتر لونڈی مسلمان بہتر ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جو کوئی نبی کے انسان کے ساتھ کفر کرے وہ مشرک ہے، خواہ اللہ کو واحد ہی کہتا ہو، اور ولا تنکحوا المشرکین حتیٰ یؤمنوا، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو اپنی بچیاں، بہنیں، بیٹیاں جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اس کی بھی شان نزول یہ ہے کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کسی خطا پر اپنی باندی کے تماچا مارا، پھر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دریافت کیا، عرض کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور کی رسالت کی گواہی دیتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، خوب وضو کرتی ہے اور نماز پڑھتی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ مومنہ ہے۔ آپ نے عرض کیا تو اس کی قسم کہ جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا، میں اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کروں گا، اور آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس پر لوگوں نے تانا زنی کہ تم نے ایک سیاہ فام باندی کے ساتھ نکاح کیا، باوجود کہ فلاں مشرکہ حرہ عورت تمہارے لیے حاضر ہے، وہ حسین بھی اور مالدار بھی ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ولا امۃ مؤمنۃ، یعنی مسلمان باندی مشرکہ سے بہتر ہے، خواہ مشرکہ عورت آزاد ہو اور حسن و مال کی وجہ سے اچھی معلوم ہوتی ہے، مگر یہ نہیں۔ اسی طرح یہ عورت کے اولیاء کو خطاب ہے کہ مسئلہ مسلمان عورت کا نکاح، جب تم نے اپنی بچیوں، بہنوں، بیٹیوں کا نکاح کرنا ہو تو مشرک اور کافر کے ساتھ باطل اور حرام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ علیہ۔